بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج صبح کی اولین ساعتوں میں یہ خبر سارے عالم میں نشر ہوئی کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور وہاں کے صدر مدرس اور ہزاروں علماء کرام کے اور مشائخ تک ہم دامت برکاتہم اور مد ظلہ العالی کی دعاؤں سے یاد کرتے تھے، اور جن کے ہمیشہ رہنا ناممکن ہونے کے باوجود رہنے کی آرزو اور تمنا کرتے تھے، جن کے علم و فضل سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، جن کے ورع و تقوی کی ایک مثال قائم تھی، جو اپنے اسلاف کی یادگار تھے اور اپنے اساتذہ کے علوم کے امین تھے، اب وہ الی رحمت اللہ سفر کر گئے اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ بہت دنوں سے صحت ناساز چل رہی تھی، لیکن ہمت و حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ وہ ابھی اس رمضان کی ابتدائی دنوں میں بھی تو تراویح کے بعد قرآن مجید کی مختصر تفسیر کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، جس سے لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنے اپنے عالم بھر میں استفادہ کر رہے تھے۔ پھر طبیعت اچانک ناساز ہوئی، دواخانے میں شریک رہے، پھر کئی دفعے شریک ہوئے اور اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی تو واپس آئے، اور زندہ دل اور بڑے باہمت و باحوصلہ بزرگ تھے۔ ایک دفعہ دواخانے میں شریک تھے تو میں نے ان کے صاحبزادے کا فون نمبر حاصل کیا خیریت دریافت کرنے کے واسطے، اور فون ملایا تو شاید وہ فون انہی کے قریب میں تھا، انہوں نے ہی اٹھایا۔ میں نے کہا کہ آپ مولانا رشید احمد صاحب ہیں؟ تو جواب ملا کہ میں سعید احمد بات کر رہا ہوں۔ مولانا عبدالقوی صاحب بولیے، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ ہی کی صحت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ کہا الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو ایسے باہمت آدمی تھے، بار بار واپس آئے، پھر مسند درس پہ بیٹھے، پھر پڑھایا، اور پھر طالب علموں کی تشنگی و پیاس بجھاتے رہے۔ ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ طبیعت حضرت کی زیادہ ناساز ہوتی جا رہی، دعائیں یہی کی جا رہی تھیں ساری دنیا میں کہ اللہ انہیں پھر شفا عطا فرمائے، اور پھر علم کی اور حدیث کی اور نبی کی خدمت پر واپس تشریف لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور اب کی دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس طلب کر لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی روح پہنچ گئی۔ یہ کتنا بڑا صدمہ ہے، کتنا بڑا حادثہ ہے، جو علم کے قدرداں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جنہیں اللہ کے نیک بندوں کی
دن بدن کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو اللہ کا خاص بندہ اٹھ رہا ہے اس کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ ان لوگوں کو جتنی تکلیف ہوگی اور جتنا اس جدائی کا صدمہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کے متعلقین کو صبر اور اجر نصیب فرمائے۔ ان کے متعلقین نہ صرف ان کے گھر اور خاندان والے ہیں، بلکہ ایک پوری دنیا ہے جو ان کے متعلقین ہیں، جو ان کے صحت مند ہونے کے متمنی تھے اور ان کے فراق کے غم کو محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن ہم مومنین کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے۔ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں سب خیر ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کے مرنے کے لیے، اس دنیا سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس سے بہتر وقت نہیں مقرر کوئی کر سکتا۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ ساری دنیا کے عقلاء مل کر میری بیوی کے مرنے کا اچھا وقت مقرر کرتے تو اتنا اچھا نہیں کر سکتے تھے جو میرے مولا نے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو کیا ہے وہی خیر ہے، اور ہم اس سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر کام پر لگا رکھے گا اور اپنے دین کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ حق تعالی شانہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کو اپنے جوار خاص میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو شرف قبول عطا فرمائے، ان کی خدمت حدیث کو شرف قبول عطا فرمائے، ان کے تلامذہ کو ان کا علمی وارث اور جانشین بنائے، اور انہیں بھی علم حدیث کی خدمت و حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرمائے، اور انہیں ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے۔ یہی پیغام ہے اس وقت میں، پیغام تعزیت سب کے لیے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب